آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 123 اور 24 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، قاتلو لڑو تم، الذین ان لوگوں سے جو یلونکم تمہارے آس پاس ہیں۔ پہلے متصل علاقہ کے کافروں سے جہاد، پھر آگے بھی ترتیب، یعنی اگر یہ جنگ اسلام کے راستہ کی رکاوٹوں کو دور کرنے یا بالفاظ دیگر فتنہ کو دور کرنے کی خاطر ہو تو سب سے پہلے اپنی ریاست سے متصل علاقے کے کافروں سے جنگ کی جائے، پھر اس کے بعد ان سے جو اس کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اگر متصل علاقے کو چھوڑ کر اگلے علاقہ سے جنگ شروع کی جائے تو درمیانی علاقے والے کافر مسلمانوں کے آگے اور پیچھے دونوں اطراف سے حملہ کر کے خطرات سے دوچار کر سکتے ہیں۔ اور اگر جنگ دفاعی قسم کی ہو، جیسے مثال کے طور پر روس نے افغانستان پر حملہ کر دیا تھا اور امریکہ نے افغانستان پر اٹیک کیا تھا، تو سب سے پہلے جہاد میں حصہ لینا افغانستان پر فرض ہوگا، پھر ان علاقوں یا ملکوں پر جو افغانستان کی سرحد کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی پاکستان وغیرہ۔ افسوس، صد افسوس، مسلمانوں کی مرکزیت نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں ان کی حالت بہت کمزور ہے۔ ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ پاکستان پوری دنیا کے لیے مرکز اسلام بن جاتا، مگر افسوس کہ اب تک مسرد اقتدار پر آنے والے سربراہان میں سے کسی نے بھی اس کام کو اولیت نہیں دی۔ اسلام کا نام تو ہر آنے والے نے لیا، کیونکہ پاکستان کے 95% باشندے نسلی طور پر مسلمان ہیں اور اسلام کے دعوے دار ہیں۔ تقسیم ملکی کی وجہ سے مسلمان اس خطہ میں اکٹھے بھی ہو گئے ہیں، چنانچہ حکمران اسلام کا نام لینے اس لیے مجبور ہیں کہ عوام کی غالب اکثریت اسلام کی خلاف ایک لفظ تک سننا گوارا نہیں کرتی، مگر حکمان وقت نے نفاذ اسلام کی ذمہ داری آج تک پوری نہیں کی۔ اب ہمارے افکار بھی مستعار ہیں، سیاست مغلوب ہے، کوئی اشتراکیت جیسے لعنتی نظام سے متاثر ہے اور کوئی امریکی اور برطانوی سرمایہ داری نظام کا گرویدہ ہے۔ یہ نظام بھی ملعون ہے، کیونکہ اس نظام میں صرف دولت اکٹھی کی جاتی ہے، نہ تو ذرائع آمدنی کی حلت حرمت کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ اخراجات پر کوئی پابندی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلم انڈسٹری، کھیلوں کے فروغ اور عمارت کی تعمیر پر بے دریغ روپیہ صرف کیا جاتا ہے۔ فرعون نے بڑے بڑے مینار تعمیر کر کے سرمایہ داری کا اظہار کیا تھا، اور آج ہم بڑے بڑے سیکریٹریٹ، قصر صدارت اور اسمبلی ہالوں پر کروڑوں روپے خرچ کر کے عوام کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس نظام کو تو اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے ختم کیا تھا، اور آج وہی نظام سرمایہ داری پھر عود کر آیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی مشیت میں یہ بات تھی کہ ان دو نظاموں کو نبی عربی کے ذریعے ختم کر دیا جائے۔ شاہ صاحب کی اصطلاح میں اباحیت یعنی حلال و حرام کا امتیاز دونوں نظاموں میں نہیں ہے، یہ صرف اسلامی نظام معیشت ہے جو حلال حرام کی تمیز سکھاتا ہے، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا صحیح تصور پیش کرتا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو واضح کرتا ہے۔
اشتراکیت کے برخلاف اسلام نے ذاتی ملکیت کو ختم نہیں کیا، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اسلام نے حق ملکیت کو تسلیم کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تفاوت درجات کو بھی مانا ہے۔ اسلام میں کسی مسلمان یا غیر مسلم کو بنیادی حقوق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ اسلام کا یہ زرعی اصول ہے کہ ہر شخص کو مکان، لباس، خوراک، صحت اور تعلیم کی بنیادی سہولتیں ملنی چاہیے، مگر یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب مسلمانوں کو دنیا میں کہیں اجتماعیت حاصل ہو، جب مسلمانوں کو اپنے وسائل پر مکمل کنٹرول نہ ہو اور انہیں استعمال کرنے کی استعداد نہ ہو۔ اسلامی فلاح نظام کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ آج تو حالت یہ ہے کہ کئی فلم انڈسٹری کو ترقی دی جا رہی ہے، سیر و سیاحت کی وزارتیں بنتی جا رہی ہیں اور پھر ان پر کروڑوں روپے کے پلان غیر ملکی ماہرین تیار کرتے ہیں۔ اس انحطاط کی وجہ یہ ہے کہ عرب و عجم میں کہیں بھی مسلمانوں کو مرکزیت حاصل نہیں۔ برسر اقتدار لوگوں کو اپنے اقتدار کی فکر رہتی ہے کہ وہ قائم رہنا چاہیے، نام نہاد جمہوریت کے نام پر ہو یا مارشل لا کے ذریعے سے اسلام کا نام لینے سے اقتدار ملتا ہو یا سوشلزم کا پرچار کرنے سے۔ اسلام بہرحال ایسے تمام باطل نظاموں کے خلاف ہے۔ من الکفاری، کافروں میں سے، ولیجدو، اور چاہے کہ وہ پائیں، فیکم، تمہارے اندر، غلظہ، سختی، یعنی ان سے جان توڑ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور ان سے نرمی کا برتاؤ ہرگز نہ ہونا چاہیے، بلکہ ایسی سختی سے پیش آنا چاہیے کہ انہیں دوبارہ سر اٹھانے کی جرت نہ ہو سکے۔ یہ مضمون قرآن متعدد مقامات پر آیا ہے کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں تو بڑے رحم دل اور مہربان ہوتے ہیں، لیکن کفار کے لیے بڑے سخت دل ہوتے ہیں۔ سختی کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان تمام ضابطوں اور احکام کو بھول جاؤ جو اللہ رسول نے تمہیں دوران جنگ کے لیے دے رکھے ہیں، مثلا کافروں کی عورتوں، بچوں، غائب قسم کے لوگوں یا میدان جنگ میں عملاً شریک نہ ہونے والے لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کی لاش کا مسئلہ نہ کیا جائے گا، معاہدہ کی خلاف ورزی کسی قیمت پر نہ کی جائے گی، دشمن کے درختوں اور کھیتوں اور چوپایوں کو برباد نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ درخت وغیرہ جنگ کی راہ میں حائل ہو رہے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے تمام امور میں اللہ تعالیٰ جل شان سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنے والوں ہی کا ساتھ دیتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، یقیناً اللہ، مع المتقین، متقیوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، لازم ہے کہ تم حملہ کرو تو اس کی شدت کفار کو واضح طور پر محسوس ہو، اور اگر کبھی وہ حملہ کرنے کی غلطی کریں تو جواب انہیں کسی جگہ نرمی، کمزوری نہ مل سکے، کیونکہ ایمان کا کمال ہی مسلمان بھائی کے لیے نرم ہونا اور کفار کے لیے سخت ہونا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی خوبی بتائی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بہت سخت، آپس میں نہایت رحم دل، اور مجاہدین کی شان بیان فرمائی، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اس کا مشاہدہ پوری تاریخ اسلام میں ہوتا رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلفاء، ملوک اور عمراء، عوام جب متقی ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خاص معیت نصرت ان کے ساتھ ہوتی تھی اور ہر جگہ فتح ان کے قدم چومتی تھی، اور جب وہ ظالم یا فاسق ہوتے ہیں اور عیش و عشرت یا بامی لڑائیوں میں مصروف ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے اور دشمن ان کے علاقوں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اب بھی اللہ تعالیٰ کی معیت، ساتھ اور نصرت تائید حاصل کرنی ہے تو وہ تقوی کے ساتھ ہی حاصل ہوگی، محض سائنسی ترقی یا کثرت تعداد سے کبھی نہیں ہوگی۔ وَإِذَا مَا، اور جب بھی، انزلت، نازل کی جاتی ہے، سورتن، کوئی سورت، فمنہم، تو کچھ ان منافقوں میں سے، من یقول، وہ ہیں جو بطور استہزاء کہتے ہیں، یعنی منافق اپنے منافق ساتھیوں سے یا ضعیف الاعتقاد مسلمانوں سے تنزیہ یا سوال کر کے اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے ہیں، جس سے ان کا مطلب یہ ہوتا تھا
کہ اس سورہ میں تو کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں جو ایمان اور یقین میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہو۔ ایوکم تم میں سے کون ہے زادتہ جس کو زیادہ کیا ہو ہی اس صورت نے ایمان میں فاما پس لیکن الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے فزادتم تو زیادہ کیا اس صورت نے ان کو ایمان میں وہم یستبشرون اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ یستبشرون حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، ایسی زبردست خوشی جس کے اثار بشر پر بھی ظاہر ہوں۔ صورت ان سے مراد پوری صورت بھی ہو سکتی ہے اور آیات کا کوئی ٹکڑا بھی کسی بھی صورت کی نزول پر سے قبول کرنے میں اہل ایمان اور اہل نفاق کا واضح فرق ہوتا ہے۔ بیج کی عمدگی زمین کی قابلیت کے بغیر فائدہ مند نہیں ہوتی، چنانچہ منافقین ایک دوسرے سے بطور استہزاء مذاق یا بعض کمزور ایمان والے مسلمانوں کو شک میں ڈالنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ ان آیات کے ساتھ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ فرمایا کہ اہل ایمان کے ایمان میں تو ان سے اضافہ اور زیادتی ہوتی ہی ہے، دل کے علم اور یقین میں بھی، زبانی تصدیق میں بھی اور عمل میں بھی، اور ان تینوں کا نام ایمان ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ بہت ہی خوش ہوتی ہیں جس کے اثار ان کے چہرے پر بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر اور نفاق کا مرض ہے وہ پہلی صورتوں اور آیات ہی کے منکر تھے، جب اس سے بھی انکار کیا تو کفر کا ایک ردہ ان کے دلوں پر چڑھ گیا اور ان کی کفر پر موت کا باعث بن گیا۔ یہ آیت اور قرآن مجید کی کئی اور آیات واضح الفاظ میں ایمان کے زیادہ ہونے کی صراحت فرما رہی ہیں۔ امام بخاری نے اپنے صحیح میں کتاب الایمان کے شروع میں 8 آیات اور پھر بہت سی احادیث ذکر فرمائی ہیں جو صاف ایمان کی کمی اور زیادتی پر دلالت کرتی ہیں، اور صرف عمل کے لحاظ ہی سے نہیں بلکہ نفس تصدیق اور یقین میں بھی کمی اور زیادتی پر دلالت کرتی ہیں۔ تعجب ہے ان شیوخ الحدیث و تفسیر پر جو ساری عمر صحیح بخاری قرآن مجید پڑھاتے ہیں مگر ایمان کے زیادہ یا کم ہونے کی آیات احادیث آتی ہیں تو یا تو انہیں مذہب کے خلاف کہہ کر رد کر دیتے ہیں یا ایسی تعویل کرتے ہیں جو آیات و حدیث کے منشا کے صریح خلاف اور تعویل کی بجائے تحریف کہلانے کے زیادہ لائق ہے۔ اس وقت تو ان کے سامنے شاید کوئی نہ بول سکے مگر وہ پاک پروردگار جو آیات کے ساتھ مومنوں کے دل میں ایمان یقین بڑھاتا ہے اس کے سامنے کیا تعویل کریں گے، اور وہ حضرات اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے جو کہتے ہیں کہ میرا اور ابوبکر صدیق کا اور میرا اور جبرائیل کا ایمان ایک جیسا ہے، کیونکہ ایمان سب کا برابر ہے، اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی۔ وہ خود ہی سوچیں کہ کیا انہیں اللہ اس کے رسول اور آخرت کا وہ یقین حاصل ہے جو حضرت ابوبکر صدیق اور جبرائیل امین کو حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت میں جہاد شروع کرنے کے لیے ترجیحات کا تعین فرمایا ہے کہ پہلے قریب والوں کو صاف کرو، پھر قدم بہ قدم آگے بڑھتے جاؤ۔ تمہارے اندر واضح طور پر سختی ہونی چاہیے جسے دشمن محسوس کرے، یہ تقوی کی راہ اختیار کرو کیونکہ خدا کی معیت متقیوں کی ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم تو تیری نازل کردہ کتاب کے پروگرام جاری کرنا چاہتے ہیں جبکہ یہ لوگ تیرے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، لہذا ان کے خلاف ہماری مدد فرما، ہماری اس میں کوئی ذاتی غرض نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے جس سے وہ سمجھ جائیں کہ مسلمان بڑے سخت ہیں اور ان کے خلاف ہماری کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی، اور پھر یہ بھی خیال رہے کہ یہ سختی کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تمہارے دل میں کوئی توسیع پسندانہ عزم یا ہوس ملکگیری نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی کسی سے مال چھیننا یا کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجاہدین کو یہ دعا سکھائی تھی: اللہم منزل الکتاب مجری السحاب سریع الحساب حازم الاحزاب عازمہم وزلزلہم۔ اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے، جلدی حساب لینے والے، کفار کی جماعتوں کو شکست دینے والے، ان کو شکست دے، ان کو جھنجھوڑ دے۔ اے لشکر کو شکست دینے والے، کتاب کو نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے خدا، کافروں کو شکست دے اور ہمیں ان پر غلبہ عطا کر۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔